بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کے متعلق باتور احتیاج حدیث 10 نمبر 16 ہے۔ سورہ اخلاص کے متعلق ایک اور واقعہ جو ہے اسی طرح سے ملتا جلتا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی تھے نا، وہ سورہ اخلاص کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے نا، سورہ اخلاص کو ضرور پڑھتے تھے اس میں، ہاں کوئی اور سورت بھی ساتھ میں ملاتے تھے۔ ساتھیوں نے اسے کہا تھا کہ آپ یا تو اسی صورت پر اختتام کیا کرے یا کوئی اور جو ہے چن کے پڑھا کرے، آپ کیوں اس طرح سے ملا کر پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات کی، پھر آپ نے پوچھا کہ تم اس سے ذرا معلومات کر لو کہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ تو اس نے بات بتائی کہ میں محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو اس نے فرمایا کہ سورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کیا، مانا آپ اس کی وجہ سے جنت جاؤ گے۔ حدیث نمبر 27 ہے محترم حضرات کی، اس کی سند ہے یہاں سے بسند المتصل من نقل اخبرنا الشیخ سعد الدین بن ابراہیم الغلائینی عن ابیہ عن الشیخ بدر الدین الحسنی۔ یا سند یا تک نیچے آتی ہوئی امام بخاری رحم اللہ تک سند ہے، اور آگے جو ہے ثابت رحم اللہ سے روایت وہ کہتے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایت ہے نا یہ جا رہی ہیں۔ دیکھیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل من الانصار، انصار حضرات میں سے ایک آدمی تھا، یؤمہم فی مسجد قباء، مسجد قباء میں ان کی امامت کرتے تھے۔ وہ صحابی ان کو امامت کی نماز پڑھاتے تھے، یعنی امام تھے، امامت کرتے تھے وہاں۔ وکان کلما، اور جب کبھی استفتح سورتاً، جب کوئی سورت شروع کرتے تھے پڑھنا، جب کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے تھے، یقرأ بہا، جب اس کو پڑھتے تھے، لہم ان کے لیے فی الصلاۃ نماز میں، مما یقرأ به، اس میں سے جو وہ پڑھتے تھے، یعنی جب کبھی کوئی سورت شروع کرتے تھے ان کے لیے نماز میں پڑھتے تھے فاتحہ شریف کے بعد افتتح قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد سے شروع کرتے تھے، حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے تھے۔ سورہ اخلاص سے جب فارغ ہو جاتے تھے ثم یقرأ سورة اخرى معها، پھر اس کے ساتھ دوسری صورت بھی پڑھتے تھے، اخرى مانا دوسری۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور وہ یہ طریقہ ہر رکعت میں کرتے تھے، ہر رکعت میں اس طرح کرتے تھے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ کیا معنی ہے؟ دوستوں نے اس سے بات کی، کلمہ نہیں ہے یہاں پر، ہو ہے۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، کیا آپ اس صورت سے شروع کرتے ہیں، ثم لا ترى، پھر آپ کو یہ نہیں نظر آتا، انہا تجزئک، کہ آپ کے لیے کافی ہو رہی ہے، پھر دوسری کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ ثم لا ترى، یعنی پھر آپ نہیں دیکھ رہے کیا، انہا تجزئک، کہ آپ کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، حتی تقرأ بالاخرى، کہ آپ دوسری بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، دوسری کیوں ملاتے ہیں؟ یا تو دوسری ہی کو پڑھا کرو یا اسی ہی پر اکتفا کیا کرو۔ فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا، یا تو بس اسی سورہ اخلاص کو پڑھا کرو، یا ایسا کرو کہ اِمَّا أَن تَدَعَهَا، اس کو چھوڑ دیا کرو، وَتَقْرَأَ بِالْأُخْرَى، دوسری پڑھا کرو۔ فقال، اس صحابی نے کہا مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، میں تو اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس صورت میں پڑھتا رہوں گا۔ ان احببتم، اگر تمہیں چاہیے، ان اؤمکم، کہ تمہاری امامت کروں، بذالک، اسی سے، فعلت، تو میں کر لوں گا۔ اگر تمہیں چاہیے نہ تمہیں پسند ہے میری یہ جو کیا ہے، میرے جو فعل ہے، اگر تمہیں پسند ہے پھر تو میں کرتا رہوں گا۔ وَإِن كَرِهْتُمْ، اگر تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں نہیں لگ رہا ہے کہ میں ایسا کروں، تو ترکتم، تمہیں چھوڑ دوں گا، کسی اور سے پڑھوایا کروں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ، وَكَانَ يَرَوْنَ بھی پڑھ سکتے، وَكَانَ يَرَوْنَ، اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے، انہ من افضلہم، کہ ہم میں سے افضل ہے۔ ادھر تو یہ بات بھی تھی کہ افضل آدمی ہے، اسی سے کروانا چاہیے امامت۔ وکرہوا، اور نہیں چاہتے تھے، نہیں چاہا امہم غیرہ، کہ کوئی دوسرا آدمی ان کی امامت کرائے۔
یعنی ان کے لیے نماز پڑھے. فلما آتاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے کسی وقت، اخبروه الخبر، تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ خبر بیان کی، بتائی. فقال، تو کہا یا فلان، پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا ما یمنعک، کیا بات آپ کو روک رہی ہے، ان تفعل، کہ کر لے وہ، ما یأمرک به اصحابک، جو آپ کے دوست آپ کو کہہ رہے ہیں، اس بات کے کرنے سے کیا بات آپ کو روک رہی ہے، کیوں ان کی بات نہیں مان رہے. وما یحملک، اور کون سی چیز آپ کو ابھار رہی ہے، برانگیختہ کر رہی ہے، یعنی کیا چیز آپ کو اس پر ابھارتی ہے، کیا چیز آپ کو اس پر لگا رہی ہے. علی لزوم هذه السورہ، یہ سورت آپ لازمی پڑھتے ہیں، فی کل رکعہ، ہر رکعت میں لازمی لے رہے ہیں. قال، تو صحابی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ غلط ہو یا صحیح نہ ہو، صرف ایک بات ہے، ان احبها، یہ سورت مجھے بہت پسند ہے، اس میں توحید الہی کا کامل بیان ہے. قال، فرمایا، حبک ایاہا، آپ کی محبت اس سورت سے، ادخلک الجنہ، آپ کو جنت داخل کر دے گی، یعنی آپ اس کی وجہ سے جنت جاؤ گے. آگے محترم حضرات، حدیث نمبر جو ہے 28 ہے اسی صورت کے متعلق، یہ اس کی سند ہے. قال اخبرنی الشیخ یحیی بن عثمان المدرس، کیسے سند نیچے تک آ رہی ہیں، یہ سند جو ہے جا رہی ہیں اس طرح سے. امام بخاری رحم اللہ تاکینا لمبی سند دیکھئے، عن ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری قال، پھر آگے سند اس طرح سے جاتی ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، دوستوں سے، ایعجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہو جاتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، ان یقرأ ثلث القرآن، کہ تہائی قرآن پڑھا کرے، فی لیلۃ، رات کو، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ رات کو، یعنی روزانہ رات کو کیا کرے کہ وہ 3 حصے جو ہے قرآن کے، مثلا سمجھ اس میں سے ایک حصہ پڑھے، یعنی ثلث جس کو ہم کہتے تہائی، 1/3، کہ کیا نہیں کر سکتا ایسا کہ ایک تہائی حصہ پڑھا کرے رات کو. تہائی سے تقریباً 10 پارے بن جاتے نا. فشق ذلك علیہم، یہ بات ان کے لیے گرا گزری. فشق ذلك علیہم، یہ بات ان کو مشکل لگی، کون پڑھ سکتا ہے روزانہ یا رات کو 10 پارے، وہ ٹائم لیتا ہے نا. پڑھنا مراد تجوید کے ساتھ صحیح، کہ جس کا معنی آدمی سمجھ سکے، الفاظ سمجھ سکے، وہ والا 30 پڑھنا مراد نہیں ہے کہ جس میں الفاظ خلط ملط ہو جائے. وقالوا، کہا یا رسول اللہ، اینا یطیق ذالک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کون ہم میں سے ایسا کر سکتا ہے، اسے تو بہت مشکل ہے. اینا، کون ہم میں سے یطیق ذالک، اس کی طاقت رکھتا ہے یا رسول اللہ. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد، یہ والی جو صورت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی جو صورت ہے نا سورہ اخلاص، ایک مرتبہ پڑھنا ایسا ہے کہ ثلث القرآن، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے. کیوں تہائی حصہ ہے محترم حضرات؟ کیا ایک آدمی اس طرح کر کے بس اسی کو پڑھ لے گا، باقی قرآن نہیں پڑھے گا؟ یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ بس جو آدمی کیا کرے گا، یہ پڑھ لے گا بس ختم، قرآن مت پڑھا کرے، ایسا نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کا تیسرا مضمون جو ہے بیان ہو چکا ہے. قرآن کریم جو ہے اس کے اندر بیسک جو کیا ہے مضامین ہیں، بڑے بڑے مضامین 3 ہیں. قرآن کریم میں ایک بڑا مضمون جو ہے توحید الہی ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ ماننا، وغیرہ وغیرہ، جو اس کی تفصیل ہے اس کے ساتھ. یہ قرآن کریم میں ایک مضمون ہے. دوسرا مضمون ہے رسالت.
رسالت کا کیا معنی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، دوسری جو پیغمبر ہیں انبیاء ہیں ان کی رسالت کو کیا کرنا، ماننا، رسول اللہ کو ماننا، جو دین وہ لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں اس سب کے ساتھ ماننا۔ تیسری چیز کیا ہے، معاد، آخرت کو بولتے ہیں، آخرت کی جو زندگی ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے اور نہیں مانتے ہیں، آخرت سے منکر ہے۔ تو تیسرا جو بڑا مضمون ہے قرآن کریم کا وہ کیا ہے، آخرت ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے نا یہ ایک مضمون پر مشتمل ہے جو کہ توحید ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے ہوئے کہ آپ نے قرآن کریم کا ایک پورا مضمون پڑھ لیا، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی توحید کا ذکر آیا ہے تو اسی سورہ اخلاص کے اندر اس کا خلاصہ ہے، سمری ہے، پورا کا پورا سم اس کا کیا ہے، جمع ہے، پورا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے توحید۔ تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہا کہ یہ قرآن کریم کا ثلث ہے، تہائی حصہ ہے، باقی برکات وغیرہ اس کے الگ ہے، انفراد، تو اس اعتبار سے ہے۔ ورنہ ہر لفظ کا پڑھنا، ہر حرف کا پڑھنا، کسی بھی جگہ سے قرآن کریم میں کسی بھی صورت سے اس کی دس نہیں کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں ہے۔